20 اور آیت نمبر 21۔ غزوہ بدر سے متعلق تفصیلات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ آج کی جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان 2 آیات میں قرآن کریم نے 2 اصول بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات آپ کو سننے میں ملتی ہے کہ دنیا کی باتیں 1 گھنٹہ ہم سے کروا لو تو ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور دین کی بات 10 منٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے یہی باتیں کی۔ پہلے ترجمہ سنو پھر تفصیل۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الناس نہیں۔ ناس کا معنی ہوتا ہے کہ خطاب مسلمانوں کو بھی ہے، کافروں کو بھی ہے، منافقین کو بھی ہے، ہندوؤں کو بھی ہے، سکھوں کو بھی ہے، بدھ مت کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، سب کو ہوتا۔ لیکن اللہ نے لفظ خاص یا ایھا الذین آمنوا باقی سب نکال دیے، باقی سارے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا تو ہونا یہ چاہیے کہ اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ خطاب خاص ہمارے لیے۔ خاص کس کے لیے؟ جی اللہ ایمان والوں سے آپ کا کیا تقاضا ہے؟ تقاضا بیان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا رائمنڈ والوں نے تقاضا بھیجا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جی اللہ جی کیا تقاضا ہے؟ کہتے ہیں اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ اور منہ مت پھیرو، وانتم تسمعون حالانکہ تم بات کو سنتے ہو، بات کو سنتے ہو۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بات کی، فرمایا ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ کن لوگوں کی طرح؟ فرمایا قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون حالانکہ انہوں نے سنا ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب غور سے بات سمجھنا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن اور شریعت اور احکام دین کی بات سننے کے 4 درجات ہیں۔ کتنے؟ پہلا درجہ بات سننا، سمجھنا، عام اعتقاد اور اعتماد کرنا، اور نمبر 4 عمل کرنا۔ جتنے بھی احکامات بیان ہوتے ہیں ان کو سننے کے کتنے درجے؟ 4۔ نمبر 1 پہلے بات کو سننا، نمبر 2 اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نمبر 3 اس پر عقیدہ اور اعتماد بٹھانا، اور نمبر 4 اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ فرمایا کہ یہ 4 خصوصیات ہیں حکم شریعت کو سمجھنے کے لیے، اور 4 قسم کے لوگ بھی ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ ہیں وہ سرے سے بات سننے کے لیے تیار نہیں، بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو سن تو لیتے ہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اب عقیدہ اور اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عقیدہ اور اعتماد بھی کرتے ہیں، مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا شریعت کو مطلوب یہ چوتھا ہے، پہلے بات کو سننا، پھر اس کو
سمجھنا، پھر اس بات پر عقیدہ رکھنا، اور پھر اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ لیکن اب یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں، اس سے مراد کون کون؟ فرمایا نمبر 1، کفار اور مشرکین، یہ تو سرے سے بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے ہیں بس لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے سننا بات کو بڑی اہمیت سے، بہت سارے مسئلے حل ہوں گے۔ نمبر 2، وہ طبقہ جو بات سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، عقیدہ اور اعتماد نہیں ہے، اس سے مراد اہل منافقین ہے۔ تیسرا طبقہ جو بات سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور اعتماد بھی ہے، لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے مراد گناہگار قسم کے مسلمان ہیں۔ اور چوتھا طبقہ جو مطلوب شریعت ہے، یعنی وہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ اللہ کو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ آیت تو بتا رہی ہے، یہاں تو پہلے سرے سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد تو کفار اور مشرکین ہیں، یہاں مسلمانوں کے بارے میں ہم کیا فتویٰ لگائیں؟ یہ قرآن ہے بھائی۔ امیر صاحب کہتا ہے نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، مسلمان کہتا ہے ہوگی تو ہونا، میں تو دکان پر گاہک انتظار میں کھڑا، ہونے دو، روز ہوتی ہے، ہر بدھ کو ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہے کوئی آج ہو رہی ہے، ہوگی ہوتے رہے، ہمیں کیا ہے، ہمارا تو گاہک جا رہا ہے، میرا تو دوست آیا ہوا ہے، ٹی پارٹی کا انتظام ہے، میں نے تو کھانے کے لیے مہمانوں کو دعوت دی ہے، دین کی بات ہوگی نا تو ہوتی رہے نا، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو دین کی بات سنیں، مسلمان۔ اچھا، پھر اسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے جناب من آپ بہت بڑے مسلمان ہیں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس کو کہو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دو۔ اسی مسلمان کو کہو 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو دعائے قنوت کو سمجھنے کے لیے کہاں سے تیار ہے؟ اللہم انا نستعینک کیا ہے؟ باروں بار موٹر وے، ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ جملے کیا ہیں؟ ہم سننے کے لیے جب تیار نہیں ہیں تو ہم سمجھنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ باپ کو بھی بچہ راضی کرتا ہے نا، یا باپ بچے کو راضی کرتا ہے کسی بھی مسئلے میں تو کہتے ہیں یار ایک باری ساڈی سنتے لے، اور یہاں پتہ ہے کیا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں مردے سنتے یا نہیں سنتے۔ حضرت شاہ جی فرماتے تھے ایتھے تے زندے نہیں سن دے تو اسی مردیاں پیچھے پائے گئے، پوچھتے ہیں مردے سنتے، ادھر زندے نہیں سنتے، بھائی ہم سنا سنا کر تھک گئے، ادھر پوچھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، تمہارا مردوں کے ساتھ کیا کام ہے، زندوں کو سناؤ۔ آپ نے فون کرنا ہے، میسج کرنا ہے، خط لکھنا ہے، کھانا کھلانا ہے، کرنا کیا ہے، لیکن پوچھتے ہیں کہ سنتے ہیں یا بات سمجھ تب آئے گی نا جب کیا کریں گے جی، سنیں گے نا، جب سنیں گے ہی نہیں تو سمجھ آ جائے گی۔ اور ہمارے ہاں ایک عجیب فلسفہ ہے، مولانا ادریس کانلوی رحمہ اللہ نے عجیب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں ماننے پر آئے تو پتھروں کو مان لیا، ماننے پر آئے تو پتھروں کو مان لیا، نہ ماننے پر آئے تو اس خالق حقیقی کا بھی انکار کر دیا۔ سننے پر آئے تو پاکستان میں انجینئر جیسے لانتیوں کو بھی سننا شروع کر دیا، نہ سننے پر آئے تو طارق جمیل صاحب کا بھی انکار کر دیا، بولے یہ تو سیاسی مولوی ہو گئے۔ عمران خان سے ملاقات کرتا ہے،
اب تم سے پوچھ کر ملاقات کرے گا؟ ہاں جی بھائی، داعی کا کام شکار والا ہے، پہلے تم طارق جمیل تو بن جاؤ. ہاں وہ فضل الرحمان کا کام ہے طارق جمیل سے اختلاف کرنا، تمہارا کام نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب فلسفہ ہے، پہلا کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اٹھ کر دین علماء کو سمجھاتے. کہتے مولوی صاحب دیکھو آج ممبر سے ساری سیاسی باتیں کی، تو آپ کے گھر کی باتیں کرتا ہے یہاں ممبر پہ بیٹھ. ہم نے ممبر کے تقدس کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ ممبر سن 800 ہجری تک یہ ممبر بھی تھا، یہ رفائی سینٹر بھی تھا، یہ تبلیغ کا مرکز بھی تھا، یہ جہاد کا کمانڈر سینٹر بھی تھا. یہ ممبر کلہم دین کا مرکز تھا. ہم نے ممبر کو صرف نماز کے لیے جگہ سمجھا ہے. بس یہاں پہ بات ہو تو نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، حج کی بات ہو. بھئی اسی ممبر سے تو آقا نے بتایا حکمران کیسا ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج تو ساری سیاسی باتیں ہو گئی. بھئی سیاست دان دین سے مبرہ ہے، اللہ کے حکموں سے فارغ ہیں. کہتے مولوی، اس مولوی صاحب کو تو چھوڑو، بس اس کو تو سیاست کے علاوہ دوسرا کام ہی کوئی نہیں. آپ میں سے کوئی آدمی بتا سکتا ہے سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ تو ہمارا علم ہے. ہم سمجھتے ہیں بس سیاست اردو کا لفظ ہے، اس لیے کہ سین اس میں آیا ہے، تا بھی آیا ہے اور یا بھی آیا ہے، تو سیاست عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو بھائی ہمیں پہلی کام یہ کرنا ہے کہ دین کی بات کو کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. جہاں موقع ملے، درس میں، بیان میں، تبلیغ میں، جہاد میں، جہاں بھی دین کی بات سننے کا موقع ملے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سنیں گے تو سمجھنے کی استعداد پیدا ہو. سنیں گے ہی نہیں تو سمجھنے کی طاقت کہاں سے پیدا ہو؟ اور پھر نمبر 3، ان باتوں پر ہمارا اعتقاد آ جائے. یہ تبلیغ والے پاگل ہیں، بستر اٹھا کر گلی گلی گھوم رہے ہیں. یہ کوئی نیا دین لے کر بتا رہے ہیں؟ یہ کوئی مسلمان کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان وعدوں پر مسلمان کا یقین ہو جائے. میں ایک سوال کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، آگے کیا ہے؟ سب کو آتی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، حافظہ کمزور ہے. شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اب توجہ رکھنا، خالد بن ولید میدان جہاد میں، کس میں؟ زہر کی بوتل اس کافر نے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ زہر میری تلوار پر لگا ہوا ہے. کس پہ لگا ہے؟ تلوار پہ. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تلوار جب حضرت خالد کے بدن میں لگے گی اور وہ زہر خون میں سرایت کرے گا، اور جب وہ خون میں پہنچے گا تو خون میں جانے کے بعد پورے بدن میں حلول کر جائے گا، پورے بدن میں سرایت گردش کرے گا. تو پورے بدن میں جب وہ سرکل ہوگا تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کا کیا ہو جائے گا؟ انتقال ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بوتل ادھر لاؤ، اور آپ نے وہ بوتل اس شیشی کے لی، اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. میں پوچھتا ہوں اس دعا کا اثر باقی ہے، ختم ہو گیا؟ باقی ہے. تو زہر کی بوتل ہم میں سے کون پینے کو تیار ہے یہی دعا پڑھنے کے بعد؟ یہ تیار ہے نہیں، کل لے اور رات کو. کیوں؟ اس دعا کے وعدے پر یقین ختم ہو چکا. دعا تو وہی ہے نا، الفاظ پیغمبر ہیں، اللہ بھی وہی ہے، اس کی قدرت اور طاقت بھی وہی ہے. لیکن پتہ کیا ہے؟ دعا پڑھنے کے بعد بھی اس کو شک ہے، پتہ نہیں میرا نقصان ہوگا یا پتہ نہیں میں بچوں گا، ہوگا یا بچوں گا. ہاں، اس تذبذب کے ساتھ جب دعا پڑھی جائے گی تو پھر اثر بھی وہی تذبذب والا ہوگا نا، نتیجہ بھی وہی ہوگا. اللہ اکبر. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے نام کے آخر میں آتا ہے خاکی. اگلا جملہ مجھے پہلا لفظ یاد نہیں آ رہا.
بچپن میں تھے، بچپن میں تو ماں نے نماز کی عادت ڈالی، اعتقاد پر بات سنا رہا ہوں، کیا ڈالی؟ نماز کی عادت۔ آج کل تو مائیں ڈرتی ہیں نا بچوں سے، ان کو پتہ ہے بچہ آگے سے کہے گا تو ہم خود پڑھی، کوئی شرم کے مارے وہ کہتی ہیں نہ یہ پڑھے تو نہ ہم پڑھیں، لہذا سکون تو ہے نا۔ ایک اس کا باپ پڑھتا ہے سارے گھر کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے، دادا پڑھ لیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو خیر اب وہ بچے کو نماز کی عادت پر لگایا اور یہ بات ذہن میں بٹھائی کہ جب آپ نماز پڑھ لو نا تو آپ اس گھر میں رکھے ہوئے جو بستر ہیں اس کے نیچے جا کر آخری بستر کو ہٹانا ہے، اس کے نیچے سے اللہ آپ کو کھانا دے گا۔ اب وہ بیٹا نماز پر کھڑا ہو جاتا اور ماں بستر کے نیچے کھانا رکھ دیتی۔ اب وہ نماز سے فارغ ہوتا اور دعا مانگتا، اور دعا مانگنے کے بعد گئے بستر ہٹایا، نیچے کیا ہے؟ کھانا۔ اب وہ کہتا یا اللہ کتنا زبردست رب ہے، کھانا نماز پڑھنے کے بعد فوراً پکا پکایا کھانا مل جائے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح، تیسرے دن پھر اسی طرح، وہ کرتے 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 بچہ تھوڑا سا بڑا بھی ہونے لگا اور نماز کی مستقل عادت پڑ گئی۔ ماں کسی کام سے کسی کے ہاں مہمان بن کر چلی گئی، عزیز رشتہ داروں کے ہاں، نماز کا وقت آیا، بچہ ادھر نماز پر کھڑا ہے اور ادھر ماں نے کھانا پکایا کوئی نہیں، وہ تو کسی اور کے گھر ہیں۔ اس نے اللہ کے آگے فریاد کی، اے اللہ آج کھانا بستر کے نیچے پڑا ہوا نہیں ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کھانا کھانے کے لیے جانا ہے۔ اب اگر کھانا وہاں میسر نہیں ہوا، میری ذات کا مسئلہ تو نہیں ہے، تیری ذات پر اس کا اعتقاد ختم ہو جائے گا کہ یہ لگتا ہے اللہ نہیں دیتے تھے، یہ کوئی اور دیتا تھا، یہ کوئی اور دیتا۔ ہائے ہائے، وہ رب بھی غیرت والا ہے، وہ اپنی قدرت کے جلوے بھی دکھاتا ہے۔ بہرحال ماں کی جس تڑپ سے مانگی ہوگی، یہ دعا نا، دعا اس کا ایک الگ بھی بس کوئی یہ الگ ایک میدان ہے، یہ الفاظ کا میدان نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ بس اوپر جب کنیکشن ہو جائے نا پھر لفظ نہیں بولتے، پھر یہ بولتا ہے، اور پھر وہ سنتا ایسے ہیں کہ پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بدر میں جب سنی تو پھر 3000 اترے، کبھی 1000 اترے، کبھی 5000 اترے۔ بہرحال دعا سے فارغ ہوئے، نماز سے جا کر بستر اٹھایا اور نیچے کھانا پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ تو بولو، پھر بولو۔ اب کھانا کھا لیا، ماں گھر آئی بڑی حیران شش و پنج کی حالت میں کہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگا۔ اب جب وہ گھر آئی تو گھر آنے کے بعد اس نے کہا بیٹا سو رہا ہے، بڑے مزے سے اٹھا کر پوچھا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی میں نے کھانا کھا لیا۔ اٹھ کر بیٹھے اور ماں سے ایک سوال کیا، کہا اماں ایک بات تو بتاؤں، آج کھانے کا ٹیسٹ جدا تھا، کھانے کا ذائقہ جدا تھا، اس کے انداز پکا ہوا نخرہ کچھ عجیب سا تھا، روزانہ جو پکتا تھا نا اس جیسا نہیں تھا، آج یہ کوئی اور تھا۔ لگتا ہے بس اللہ کی اور میری اب دوستی ہو گئی ہے، اب میں جو چاہے مانگوں کھاؤں، جو چاہے مانگوں اللہ سے ملے گا، اس لیے کہ آج مجھے اللہ نے ایسا کھلایا ہے، ایسا مزیدار کھانا میں نے اس سے پہلے نہیں کھایا۔ یہ کیا؟ یہ پہلے سنا، پھر اس کو سمجھا، پھر اس پر عقیدہ بیٹھ گیا اور پھر اس پر عمل کیا، اللہ نے وہ نقشے دکھا دیے۔ ایک اور سنا دوں، اجازت ہے؟ مریم علیہ السلام بچی ہیں، حضرت زکریا کی پرورش میں پہلے بھی میں نے سنا ہے۔ حضرت زکریا جس مسجد کے امام تھے، اس مسجد کے محراب کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں حضرت مریم کی پرورش ہو رہی ہے۔ جب نکلتے تو باہر سے تالا لگا کر نکلتے، کنڈی بھی لگی ہوئی ہے اور تالا بھی لگا ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ہائے ہائے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یار، لیکن میں پھر تفصیل عرض کرتا۔ یہ قرآن سننے کے لیے نا وقت نکالو اور اس قرآن کو سمجھو، گھروں میں بھی تھوڑا سا ترجمہ اس کے پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اب باہر سے تالا کنڈی، حضرت زکریا بحسب معمول کھانا لے کر گئے تو دیکھا مریم کے پاس دروازہ بند، کھڑکی بند، دیواریں بند اور زبردست قسم کے پھل رکھے ہوئے۔ کیا رکھے ہوئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا داخل ہوئے محراب سے، اوپر کمرے میں گئے، حضرت مریم کے پاس کیا دیکھا؟ وجد عندها رزقا،
پڑے ہوئے رزق سے مراد مفسرین فرماتے ہیں پھل، اور وہ پھل بھی ایسے جس کا موسم کوئی نہیں. ابھی تربوز کا موسم ہے جی، بس بے موسم پھل ہیں. وہاں حضرت زکریا نے دیکھا تو حضرت زکریا نے پوچھا حالانکہ اچھرتا نہ راؤڈ کہاں سے آئے یہ؟ تو حضرت مریم کا جواب اعتقاد کتنا مضبوط تھا. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ میرے اللہ نے دیے ہیں، آپ کو یہ تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ بغیر حساب کے دینے پر قادر، بغیر حساب کے دینے پر. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنا بھی ایک کیس پھنسا ہوا تھا. کیا پھنسا ہوا تھا؟ اولاد نہیں ہو رہی تھی، 90 سال سے اوپر عمر ہیں اور کیس پھنسا ہوا ہے. یہاں ہمارے یہاں بھی پاکستان میں ایک عجیب مسئلہ بن گیا ہے، شادی کے 1 سال ہو جائے نا اگر اولاد نہ ہو تو یہ آدمی حکیموں کے ایڈریس معلوم کرتا ہے. 2 سال ہو جائیں تو حکیم کے نمبر جمع کرنا شروع کرتا ہے. 3 سال ہو جائیں پھر حکیموں کے چکر لگانا شروع کرتا ہے. 4 سال ہو جائیں ایک چکر حکیم کے پاس، ایک عملیات والے کے پاس. یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کی شادی کے کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی. 5 سال کے بعد آپ کی پہلی بیٹی زینب پیدا ہوئی. یہ کوئی قرآن کی آیت ہے شادی کے پہلے سال بچے کا ہو جانا؟ بس ادھر بچہ نہیں ہوا، ادھر جو سانس کی زبان ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، منوسا نہیں ماری، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میرے بچے کے نصیب مقدر بیکار ہو گئے. اگر آپ کو اتنا ہی پتہ تھا کہ اس سے مقدر خراب اور بیکار ہے تو رشتہ کیوں کیا تھا؟ آپ کے پاس تو غیب کا علم تھا نا محترمہ. ایک عجیب مسئلہ ہے عورت کے ساتھ، یہ ہر عورت کے ساتھ. جوانی میں اس کو ساس اچھی نہیں ملتی، بڑھاپے میں اس کو بہو اچھی نہیں ملتی. یہ شکوہ کرتے کرتے قبر تک چلی جاتی ہے عورت. جوانی میں ساس نہیں ملتی اور بڑھاپے میں بہو نہیں. بس یہ ایک عجیب مسئلہ ہے جو کلہم 100% ہر گھرانے کے اندر ہیں الا قلیل. اگر کہیں نہ ہو تو خیر یہاں نہیں ہوگا، بہت شریف لوگ رہتے. بہرحال حضرت زکریا نے کہا میرا پرانا کیس ہے، لگتا ہے افسر موڈ میں، میں اپنی فائل بھی پیش کروں، ہو سکتا ہے دستخط ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، چھٹی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں صاحب موڈ میں ہیں تو درخواست دے دو. صاحب کس میں ہے؟ موڈ میں. اور ہم نے اللہ کے ساتھ پتہ ہے سرکاری افسروں والا معاملہ کیا ہے. جیسے ہمیں سرکاری افسر سے 20 دن کی چھٹی چاہیے ہو تو 40 دن کی لکھتے ہیں، مہینے کی چاہیے ہو تو 2 مہینے کی لکھتے ہیں. کسی سے قرضہ 50,000 لینا ہے تو لاکھ سے شروع ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کے ساتھ بھی نا ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے ہم سرکاری افسروں سے عہدیدار والے معاملات چلا رہے ہیں. تو حضرت زکریا نے اپنا کیس دائر کیا. کیا کیا بھائی؟ کیس دائر کیا. اور کیس دائر کرنے کا انداز حضرت زکریا کا بڑا نرالا تھا. کہنے لگے اللہ ہنالک دعا زکریا ربا. آپ نے مریم کو یہ بے موسم پھل دیے نا، مجھے بھی پتہ ہے اولاد جوانی میں ملتی ہے، موسم جوانی کا ہے، ادھر بڑھاپے کا سایہ چھایا ہوا ہے، ہڈیوں میں طاقت کوئی نہیں ہے، لاٹھی سے چلتا ہوں، بیوی بھی کمزور ہے، لیکن آپ نے یہ موسم پھل بغیر موسم کے پھل دیے ہیں، یہ اولاد بھی ایک پھل ہے، میرا بھی کیس پھنسا ہوا ہے، لہٰذا دستخط کریں. فائل لے کر آیا ہوں، دستخط کریں. کیا لایا ہوں؟ ربی حبلی، ربی اے اللہ ایک نظر کرم. جیسے ہمارے یہاں کہتا نا پیران دی نظر کرم ہو گئی، سب سے بڑا پیر ہیں، اب اس کی نظر کرم ہو جائیں. تو نظر کرم کے لیے حضرت زکریا نے درخواست دائر کی کہ رب حبلی من لدنکا، جدھر سے یہ پھل آئے ہیں اللہ اسی قدرت سے ایک پتر ایک. ہاں ہمارے ہاں تو کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی تے نورانی بابا تے فلانا بابا شاہ نورانی کر کرم ہر برا دور، تو پتہ نہیں کیا کہے، فلسفے ہمیں نہیں آتے. تو خیر من لدنک ذریۃ طیبہ. اور آگے حضرت زکریا نے نا مجھے اور آپ کو ایک طریقہ سکھایا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. کیا کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ اپنا کیس دائر کرنے کے بعد پتہ کیا ہے، انکا سمیع، سنتے تو آپ ہی ہیں نا، پھر میں کدھر جاؤں، سنتے تو آپ ہی ہیں نا. اب دعا چاہے وہ میری ہو یا کس کی بھی ہو. تو کیس کے اوپر سائن ہو گیا، ادھر سے جواب آیا فنادتہ الملائکہ. جواب آیا بھائی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں وہو قائم، دیر نہیں لگی،
حضرت زکریا ابھی محراب میں کھڑے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی کھڑے ہی تھے کہ جواب آیا ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، درخواست پر دستخط ہو گئی، کس چیز کی خوشخبری؟ بیحییٰ، آپ کو اللہ بیٹا دیں گے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات کی، وسیداً، سردار ہوگا، وحصوراً، پاک ہوگا، ونبیاً، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ تو بھئی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، بات عمل کرنے کے لیے پہلے 3 کام ضروری ہیں، سننا، سمجھنا اور کیا کرنا؟ عقیدہ بنانا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کون؟ اے ایمان والو، یا اللہ ایمان والوں سے آپ کا کیا تقاضا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت پھیرو، وانتم تسمعون، اور تم سنو بات کو، ولا تکونوا، ان کی طرح مت ہو جاؤ، کالذین قالوا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے لا یسمعون، بات کو سنا ہی نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اگر سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے ہم سنتے ہی نہیں، ہم سنتے ہی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔